اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون درود پڑھ دیجیے گا محمد وآلہ آج چونکہ شاید ہمیں روزے سے متعلق گفتگو کرنی تھی اس لیے مائک بھی تھوڑا سے روزے کا عادی بنا رہے ہیں ہمیں اور کچھ حد تک ہم نے گزشتہ ہفتے روزے سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ روزے وہ ہیں کہ گزشتہ انبیاء پر واجب تھے ان کی امتوں پر واجب نہیں تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوا اور چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ پر روزوں کو فرض کیا گیا بلکہ ان کی امت پر بھی فرض کیا گیا اور پھر چھٹے سرکار کا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ شاہ فرماتے ہیں کہ لذت ما فی النداء ازالت تعب العبادہ. اس جملے کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کروں کہ کوئی بھی کسی جگہ کا ملازم ہوتا ہے تو اس کا باس بہت سارے احکامات اس کو جاری کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو میرے لیے پانی لے کر آ جاؤ یا میرے لیے چائے لے کر آ جاؤ یا دروازہ بند کر دو یا کرسی آگے کر دو. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے باس عام طور پر مقدمات کو اختیار نہیں کرتا یعنی ایک لمبی چوڑی تمہید نہیں مانتا کہ تمہیں جو میں کام دے رہا ہوں وہ تمہارے فائدے میں ہے. تم سے پہلے والے بھی جو لوگ تھے وہ بھی اس طرح سے کام کرتے تھے, تم ایک بہت اچھے میرے دوست ہو. اس طرح سے مقدمات نہیں باندھی جاتی جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اس کے لیے. لیکن اگر کوئی بڑا مشکل کام ہو, مثال کے طور پر اگر کوئی باورچی ہے تو اس کو کہا کہ آج تمہیں میرے لیے 4 مختلف قسم کے کھانے تیار کرنے ہیں اور ایک اچھا سا میٹھا بھی تیار کرنا ہے اور اچھا سا دسترخوان لگانا ہے, میرا آج یہ دل چاہ رہا ہے. تو اگر کوئی مشکل کام دیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑے سے مقدمات باندھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ آج چونکہ میری برتھ ڈے ہے اور میں آج چاہتا ہوں کہ سب مل کر ایک پارٹی رکھیں اور تم بہت اچھا کھانا پکاتے ہو, تم میرے وفادار ہو اور میرے بہت قریبی ہو, میں تم سے پیار کرتا ہوں, اس لیے اگر ہو سکے تو 4 ڈشز میرے لیے اور پولیس کے لیے تیار کر دینا. تو اس وقت عام طور پر مقدمات باندھے جاتے ہیں جب کوئی مشکل کام باس اپنے نوکر یا خادم کو دینے والا ہو. اس آیت کے اندر جس طرح سے پروردگار مقدمات باندھ رہا ہے, یہ مقدمات اور یہ تمہیدات نہ نماز کے معاملے میں ہمیں نظر آتی ہے, نہ زکوٰۃ کے معاملے میں نظر آتی ہے, نہ حج کے معاملے میں نظر آتی ہے, نہ دیگر اور احکامات اور عبادات کے اندر نظر آتی ہے. روزہ نہ جانے کیسی عبادت ہے کہ پروردگار جو خالق کائنات ہے, جو خالق انسان ہے, جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سے گویا ہمدردی کرتے ہوئے چند جملوں کو ادا کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان. گویا میں جو دوسرا حکم دینے جا رہا ہوں وہ وہی انجام دیں گے کہ جو ایمان رکھنے والے ہوں گے. اور ایمان کی سند ہمیں کوئی مولوی نہیں دے رہا, کوئی عالم, کوئی عامل, کوئی دوسرا شخص نہیں دے رہا. ایمان کی سند دینے والا وہ ہے کہ جو محمد اور علی کا خدا ہے.
وہ خالق کائنات ہمیں ایمان کی سمجھ دے رہا ہے اگر ہم روزہ رکھنے والے ہوں. اے صاحبان ایمان کتب علیکم الصیام، روزوں کو تم پر لکھ دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لیے لکھا گیا ہے. یہ اب تمہید باندھی جا رہی ہے، جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لیے بھی یہ کام تھا تم بھی یہ کام انجام دو اور پھر اس کا فائدہ بھی تمہیں ملنے والا ہے. وہاں جو ہم نے مثال دی تھی باس کی اور ایک عام باورچی کی، تو بہرحال باورچی اگر کھانے پکائے گا تو اس کا فائدہ باس کو ہونے والا ہے، اس کی کلیگ کو ہونے والا ہے. لیکن یہاں پر فائدہ بھی بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ رکھنے کا فائدہ بھی پروردگار کو نہیں لوٹتا ہے، ہمیں لوٹتا ہے. لیکن چونکہ یہ مشکل عبادت ہے، ذرا سی سخت عبادت ہے، اس لیے پروردگار نے بڑے ناز اٹھا کر اپنے بندے سے کہا ہے کہ یہ عبادت وہ عبادت نہیں ہے کہ جو صرف ہم نے تم پر فرض کی ہے، بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کی. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے والوں پر فرض کی گئی تھی تو معلوم ہوتا ہے روایات کے ذریعے کہ انبیاء کرام پر یہ عبادت فرض کی گئی تھی جو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر بھی فرض کی ہے. ہم نے بھی اس مقدمے کے بعد ایک مشکل کام کو شروع کرنا ہے، اس لیے ہم نے بھی یہ مقدمہ اختیار کیا چونکہ ہمیں کچھ روزے سے متعلق فقہی مسائل کو بیان کرنا تھا. روزے سے متعلق فقہی مسائل الحمدللہ آپ سبھی سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور واقف ہیں، لیکن تذکراً اور یاد آوری کے لیے ہم دوبارہ سے بیان کر رہے ہیں چونکہ ہم ماہ رمضان سے بہت قریب ہو گئے ہیں. تو چند ایک باتوں کو انسان ہمیشہ ذہن میں رکھے، اس لیے چند ایک باتوں کو اور مسائل کو اپنی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ مبطلات روزہ کے بارے میں بہت باتیں بیان ہوتی ہیں. مبطلات روزہ کتنے ہیں؟ یہ جو آواز نکل رہی بالکل آپ حق بجانب ہیں، چونکہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک اگر ہم توضیح المسائل کی فہرست دیکھیں تو انہوں نے ویسے 9 لکھے ہیں مبطلات روزہ، لیکن ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو خود آغا سستانی کے فتوے کے مطابق نہیں ہے بلکہ مشہور قول کے بنا پر ہے. وہ مشہور قول یعنی اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہے، ورنہ آغا سستانی کے فتاوی کے مطابق صرف 8 ایسی چیزیں ہیں جو مبطلات روزہ میں سے ہیں. مبطلات روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس میں خود آپ ہی میرا ساتھ دیجیے گا اور فہرست بتائیے گا. سب سے پہلی چیز کھانا پینا، اس کو ایک مبطلات روزہ میں شمار کیا گیا ہے. کھانا پینا ایک ساتھ بیان کیا گیا. دوسری چیز غلیظ اور گاڑے غبار کو حلق تک پہنچانا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ اس کے اندر بھی مختلف فتاوی ہیں اور انشاءاللہ اس کی تفصیل کو اگر موقع ہوا تو بعد میں بیان کریں گے. آج کلی مسائل کو اور سطحی باتوں کو تاکہ ایک مرتبہ دوبارہ سب ریوائز کر لیں بیان کیے جا رہے ہیں. تو گاڑے اور غلیظ غبار کو اگر انسان حلق تک پہنچا دے تو اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے. تیسری چیز جان بوجھ کر طے کرنے سے، یعنی وامٹ جان بوجھ کر انسان کرے. غلطی سے اگر ہو جاتی ہے، جس طرح سے ویسے بھی انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی کبھی کبھار ڈکار آ جاتی ہے یا تھوڑی سی وامٹ آ جاتی ہے، تو اگر خود بخود آئی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہے. جان بوجھ کر انسان نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اسے وامٹ آ رہی ہے، تو وہ کام کرنے سے اور وامٹ آ جائے جان بوجھ کر تو پھر اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور پھر وامٹ بھی اگر آ جاتی ہے تو باہر پھینک دینا ہی ذمہ داری ہے. اگر اسے بھی ہم نے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی اس کا وہی حکم ہوگا کہ جیسے کھانے پینے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانے کی چیز ہو اور پھر ہم نے کھائی ہو تو روزہ باطل ہوتا ہے. کھانے کی چیز نہ بھی ہو پھر بھی کھا لی جائے تو بھی روزہ باطل ہوتا ہے. مثال کے طور پر بعض افراد ہیں جو سجدگاہ کو تھوڑا تھوڑا سا کھاتے رہتے ہیں، تو سجدگاہ کو یا مٹی کو کھانا یہ جائز تو نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہم کھا کے شفا کی بات کریں اور وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ. تو چاہے وہ کھانے کی چیز نہ بھی ہو تب بھی انسان کھا لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے غلطی سے وامٹ آ جائے تو اسے بھی اسپل آؤٹ کر دینا ہے، باہر پھینک دینا ہے. اگر اسے بھی کھا لیا گیا اور نگل لیا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. یہ ہو گئی اب آئی تھنک 3 چیزیں ہو گئی: کھانا پینا، غلیظ اور گاڑے غبار کا
نکلنا اور قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا. خدا رسول اور اہل بیت کرام علیہ السلام کے کسی فرد سے ہمیں جھوٹی بات منسوب کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں بھی بعض مراجعین احتیاط واجب کہتے ہیں اور بعض مراجعین فتاوی دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کام کرنے سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے. اور جو اہل منبر ہیں ان کے لیے بطور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ روزے کی حالت میں کوئی یہ بات کہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا اور پانچویں امام نے فرمایا اور پہلے سرکار نے فرمایا، تو اگر یہ حدیث ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن حدیث نہ ہو اور ہم نے کسی امام سے منسوب کر دی تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. بلکہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے ایک سوال کیا تھا اور یہ اچھی گفتگو ہے جو اس موقع کی مناسبت سے ہے. بعض دفعہ ممبر سے اس موقع کو بہت مرتبہ سنتے ہیں کہ 14 معصومین ایک ہی نور سے ہیں، کلہم من نور واحد، یہ حدیث کا جملہ بھی ہے. اسی طریقے سے حدیث کا یہ جملہ بھی ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو کبھی کبھار اس انداز سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اور بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے وہ ٹھیک ہے بات کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب کے سب محمد ہیں، تو اگر مولا علی نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ صرف مولا علی کا حکم نہیں ہے بلکہ نبی اکرم کا حکم ہے. اگر امام حسین نے کوئی بات کہی ہے تو وہ صرف امام حسین نے نہیں کہی ہے بلکہ وہ مولا علی نے بھی کہی ہے، مولا حسن نے بھی کہی ہے اور نبی اکرم نے بھی کہی ہے. اور اسی طریقے سے چھٹے سرکار کی کوئی حدیث ہے تو وہ صرف چھٹے سرکار کی حدیث نہیں ہے بلکہ رسول صادق کا بھی فرمان ہوگا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہماری اعتقادی گفتگو کے لیے تو نقطہ ٹھیک ہے، اعتقادی لحاظ سے دیکھا جائے، عقیدتی لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہمارے آخری امام نے جو بات کہی ہے وہی ہمارا پہلا امام بھی کہتا ہے، اور جو پہلے امام نے بات کہی ہے وہی ہمارا آخری امام بھی کہتا ہے، اور جو ائمہ نے بات کہی ہے وہی بات ہے کہ جو رسول صادق نے کہی ہے. یہ بات بالکل اعتقادی لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن جب ہم بات اسی نقطے کو فقہی نوعیت میں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اعتقادی لحاظ سے بات ٹھیک ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ جو حدیث پیغمبر اکرم کی ہو ہم کہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس طرح سے نہیں بلکہ چھٹے امام نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے. یا مثال کے طور پر بات کو الٹا کرتے ہیں کہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جو ہماری معلومات کے مطابق اور ہمارے مطالعے کے مطابق نہ پانچویں امام نے ارشاد فرمائی، نہ چوتھے امام نے ارشاد فرمائی، نہ تیسرے، نہ دوسرے، نہ پہلے، نہ نبی اکرم سے منسوب ہے روایت، صرف اور صرف چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا. لیکن جب ہم بات کہنے پر آئے تو اپنی بات کو پاورفل بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ حدیث وہ ہے جو میرے چھٹے سرکار نے بھی ارشاد فرمائی اور میرے پانچویں امام نے بھی ارشاد فرمائی اور میرے چوتھے امام نے بھی ارشاد فرمائی اور تیسرے امام نے بھی ارشاد فرمائی، دوسرے امام نے بھی، پہلے امام نے بھی، اور نبی اکرم نے بھی یہی بات کہی، جبکہ ہمیں کسی بھی کتاب میں ملی نہیں ہے اور بظاہر انہوں نے بیان بھی نہیں فرمائی. تو کیا اس طرح سے ہمارا یہ کہنا جائز ہے کہ جو انہوں نے بیان نہیں فرمایا ہے ہم کہہ رہے نہیں انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جو چھٹا امام کہتا ہے وہ ہر امام کہتا ہے. جو ایک امام نے کہہ دیا وہ امام نے بھی کہا ہے، نبی نے بھی کہا ہے. کیا یہ کہنا ہمارے لیے جائز ہے؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اور جہاں تک ہمیں یاد پڑا ہم نے بہت پہلے یہ مسئلہ معلوم کیا تھا، فرماتے ہیں اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. اس طرح بھی کسی اور معصوم سے کہ جس معصوم نے یہ بات نہیں کی ہے اس سے منسوب کرنے سے روزہ بھی باطل ہو سکتا ہے. اب ہم شیورٹی کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ بہت پہلے کی ہماری بات تھی، لیکن بہرحال یہ دقت کرنے کی چیز ہے اور ہمیں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا ہوگا. کیوں ایک طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتقادی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب کے سب ایک نور ہے، دوسری طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک امام نے اگر یہ بات کہی ہے تو ہم یہ منسوب نہیں کر سکتے دوسرے امام کے ساتھ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات چھٹے امام کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ حالات پانچویں امام کے ساتھ پیش نہیں آئے. جو حالات پانچویں امام کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ چوتھے امام کے ساتھ پیش نہیں آئے. جو چوتھے کے ساتھ پیش آئے وہ تیسرے کے ساتھ پیش نہیں آئے، اور اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے رہیں گے. تو ایک خاص پیرائے کے اندر ممکن ہے کہ چھٹے امام نے کوئی جملہ کہا ہو، اور ہیں بہت ساری ایسی مثالیں
اور میں چلے ایک مثال آپ کی بیان کروں تاکہ بات اور زیادہ محسوس کریں، آپ وزنی محسوس کریں کہ بات بہت اہم ہے. کہ فرض کیجئے کہ چھٹے سرکار نے باقاعدہ یہ جملہ بھی ملتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو کالے لباس پہننے والے ہیں خدا ان پر لعنت کرے. کتنا سخت جملہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، چونکہ آج سیاہ لباس پہننا گویا عزائے امام حسین کا یہ وتیرہ بن گیا ہے. اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کالا لباس پہننے والا ہے اس پر خدا لعنت کرے. کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ حالات اور تھے. کیوں میں فرمایا؟ کسی سے آواز جی بنو عباس کے علاوہ کون سی آواز کسی نے بولا نہیں؟ بنو عباس کے علاوہ بنو عباس سے ملتی جلتی ایک اور شخصیت ہے جو سپورٹرز تھی بنو عباس کی، ابو مسلم خراسانی. ابو مسلم خراسانی جو خراسان یعنی ایران میں جو لشکر اس نے تیار کیا تھا وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا اور خاندان رسول سے محبت کرنے والوں کا لشکر تھا. اور ان کا نعرہ یہ تھا یا لصارات الحسین، ہم خون حسین کا انتقام لینے والے ہیں. جبکہ حقیقت میں تو انہیں کرسی چاہیے تھی، حقیقت میں تو انہیں حکومت چاہیے تھی، لیکن بہانہ بنا رہے تھے خون امام حسین کو اور نام استعمال کر رہے تھے مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے. درود پڑھ لیجیے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی کا لشکر اور ابو مسلم خراسانی نام استعمال کر رہا ہے، امام صادق کا نام استعمال کر رہا تھا امام حسین کا، اور کئی مرتبہ اس نے یہ چاہا کہ امام صادق کی تائید اسے حاصل ہو جائے تاکہ اس کے لشکر کی تعداد میں اور اضافہ ہو جائے. لیکن کبھی بھی چھٹے سرکار نے اس کی تائید نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مذمتی بیانات جاری کرتے رہے. تو ابو مسلم خراسانی اہل بیت کا نام لے کر خود اہل بیت کے دشمن بننے والے ہیں، خود حکومت اصل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بنو عباس والوں نے بھی یہی کام کیا تھا. تو ابو مسلم خراسانی کے لشکر کا لباس سیاہ رنگ کا تھا، وہ کالا لباس پہنا کرتے تھے، ان کا یونیفارم کالا لباس تھا. تو چھٹے سرکار نے ارشاد فرمایا جو کالا لباس پہنتا ہے خدا اس پر لعنت کرے. اب کتنا فرق ہو گیا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کالا لباس گویا عزائے امام حسین کے جو اندر شریک ہیں اور آج کی روزہ دار نعوذ باللہ ان کے لیے بھی یہ جملہ ہے. لیکن اگر دیگر روایات کو دیکھا جائے، ظاہر خود چھٹے سرکار نے بھی ارشاد فرمایا اور بعد میں امام رضا علیہ السلام نے دیگر ائمہ نے بیان فرمایا کہ عزائے امام حسین میں سیاہ رنگ کا لباس یہی سب سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے اور مستحبات میں سے مفہوم روایت اس طرح سے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی جملہ چھٹے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے تو ہم منسوب نہیں کر سکتے کہ یہی تو رسول اکرم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، یہی تو مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا تھا. اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور مزید لوگوں کے اندر ولولہ قائم کرنے کے لیے کہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اس طرح سے ہم ائمہ کے نام کو استعمال نہیں کر سکتے. جس امام نے بیان فرمایا ہے اور جس امام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے انہی کے نام سے وہ حدیث بیان کی جا سکتی ہے. تو اللہ، رسول اور ائمہ علیہم السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات جی پورا سر پانی میں ڈبونے سے بعض مراجع کے نزدیک روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک روزہ مکروہ تو ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ہم جلدی اور باتیں بیان کرتے ہیں کہ انٹرکورس کرنے سے یعنی جماع سے اور استمناء سے اور انیمہ لینے سے روزہ باطل ہوتا ہے. اور اب اس کی اگر ہم تفصیلات کے اندر جائیں یعنی مکمل طور پر جو مبتلا کے روزے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پیش آنے والی باتیں ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک انجیکشن کا مسئلہ آتا ہے. انجیکشن لگوانا کیا روزے کی حالت میں صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ تقریباً ہمیں جو آوازیں موصول ہو رہی ہیں سبھی اپنے مقام پر ٹھیک ہے. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی انجیکشن جائز ہے. ہر طرح کی انجیکشن کا کیا مطلب ہے؟ 3 قسمیں کی ہیں مراجعین نے انجیکشنز کی. ایک وہ افراد انجیکشن لگواتے ہیں کہ جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اور دوائی کا انجیکشن ہے.
ان کو خاص ڈوز چاہیے ہر 8 گھنٹے کے بعد، ہر 12 گھنٹے کے بعد، اور روزے کی پیریڈ میں وہ ڈوز لگانا ضروری ہے. تو انجیکشن اگر دوائی کا ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر نقاہت ہو گئی ہے اور طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لگایا جا رہا ہے تو کیا حکم ہے؟ اور کوئی نقاہت، کوئی کمزوری نہیں ہے، ویسے ہی لگوانا چاہتے ہیں اور مزید طاقت کے لیے تو کیا حکم ہے؟ آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں تمام قسم کے انجیکشن جائز ہیں، تمام قسم کے انجیکشن لگوانا جائز ہیں، ڈرپ ہو، انجیکشن ہو. کیوں؟ ان کا مبنی اس طرح سے ہے کہ وہ کھانا جو حلق سے ہوتا ہوا جاتا ہے شکم میں، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. باقی انجیکشن سے اگر طاقت مل رہی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر دیگر مراجعین کے مقلدین یہاں پر موجود ہیں تو بہرحال اس بارے میں وہ اپنے مراجعین سے رجوع کریں اور توضیح مسائل جو کہ مراجعین کو اس کو ضرور پڑھیں کہ کیا طاقت کا انجیکشن لگوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں، اور اسی طریقے سے بغیر کسی وجہ کے کیا انجیکشن لگوانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. البتہ دوائی کے انجیکشن تقریباً تمام ہی مراجعین کے نزدیک لگوانا جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اچھا، خواتین کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ ہے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں، حالت حیض میں اور حالت نفاس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر روزہ رکھا گیا ہے اور دوران روزہ یہ کیفیت پیش آئی ہے، البتہ ہم صرف ابھی حیض و نفاس کی بات کر رہے ہیں، جنابت کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہیں. تو حیض و نفاس آتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرنا ضروری ہے. جس طرح سے باقی آئندہ آنے والے جو روزے ہوں گے جس میں یہ ایام جاری رہیں گے ان کی قضا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس روزے کی بھی قضا کرنا ضروری ہے چاہے ہم نے کچھ حد تک روزہ رکھ لیا ہو. بلکہ مراجعین نے اس میں بھی ظاہر اتفاق ہے، کوئی کسی کا کوئی خاص نظریہ نہیں ہے، سبھی ایک متفق علیہ فتوے کو مانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی اگر یہ ایام شروع ہو جائیں تب بھی وہ روزہ باطل ہو جائے اور اس روزے کی بھی قضا کرنا ضروری ہو. اور اسی طریقے سے جب تک ایام جاری ہے اس وقت تک روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ان تمام روزوں کی قضا کرنی ہے. اور فرض کیجئے کہ آذان فجر کی جیسے ٹائم شروع ہوا اور اس کے کچھ دیر کے بعد ایام وہ ختم ہوئے ہیں تب بھی وہ روزہ شمار نہیں ہوگا اور اس روزے کی بھی قضا کرنا ضروری ہوگا. تو یہ اتنا کروشل مسئلہ ہے اور اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا 1-2 منٹ بھی آگے پیچھے ہو گیا تب بھی وہ روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے. اچھا، ایک سوال اور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ زیارات کے اندر بھی بہت پیش آتا ہے، عمرے کے اندر، حج کے اندر بہت خاص بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ کیا دوائیاں کھانا جائز ہے کہ جس کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے ہم مکمل طور پر ادا کر سکیں. آیت اللہ ثانی کا مسئلہ عرض کر رہے ہیں، شاید اس کے اندر کچھ مراجعین اجازت نہیں بھی دیتے ہیں، لیکن آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ اجازت ہے کہ دوائیوں کے ذریعے بھی اگر ہم پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا چاہیں اور درمیان میں ایام نہ آئے تو دوائیاں کھائی جا سکتی ہیں اور پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں اور پھر روزوں کی قضا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا کہ ہم احتیاطاً یہ کہیں کہ 6 دن یا 7 دن یا فلاں بعد میں ہم قضا بھی کریں گے. قضا بھی کرنا ضروری نہیں ہے. یہ روزے وہ ہوں گے کہ جو بالکل درست مانے جائیں گے اور پورے ماہ رمضان کے روزے ہم نے گویا ادا کیے ہیں ایسا ہی مانا جائے گا. یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک اور مسئلہ ہم ضرور سمجھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار پیش آتا ہے ان بچیوں کے لیے کہ جو ابھی بالغ ہوئے ہیں، بالخصوص جو لڑکیاں ہیں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں اور وہ 9 سال جو قمری سال ہیں، یعنی محرم سے لے کر ذی الحج تک جو شروع ہوتا ہے سال، اس سال کے اعتبار سے اگر کوئی بالغ ہو جاتا ہے اور 9 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے. 9 سال گزر جائیں، 10ویں سال کا پہلا دن داخل ہو جائے تو روزہ رکھنا ضروری ہے. اب ہم ایک مثال دیتے ہیں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. مثال کے طور پر 15 شعبان کو کسی کی پیدائش ہوئی تو 15 شعبان سے ہمیں اب سال کاؤنٹ کرنا ہے. 15 شعبان سے ہم نے سال کاؤنٹ کیا، اگلا سال بھی 15 شعبان تک وہ پہلا سال شمار ہوگا،
پھر اس کے بعد اگلا سال ہوتے ہوتے یہاں تک کہ 9 سال گزر جائیں اور کمپلیٹ ہو جائیں اور 10ویں سال کا پہلا دن داخل ہو جائے یعنی 16 شعبان ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اب ماہ رمضان جو آئے گا اس میں اس بچی کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اس بچی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور فرض کریں کہ اگر کسی کی سالگرہ ماہ رمضان میں آتی تو بالکل یہی ہوگا کہ جب تک وہ سالگرہ نہیں آئی تھی اس سے پہلے تک کے جو روزے تھے وہ واجب نہیں تھے، البتہ اگر وہ رکھے تو اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو گئی ماہ رمضان میں تو اس کے بعد کے جو روزے آئیں گے وہ سب کے سب رکھنا ضروری ہوگا، بلکہ حتیٰ ٹائمنگز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اگر انسان کو ٹائم معلوم ہو کہ اس وقت ولادت ہوئی تھی تو جو ولادت کے بعد کا روزہ آ رہا ہے وہ روزہ رکھنا ضروری ہوگا، ولادت سے پہلے کے جو ایام گزر گئے ہیں، جو دن گزر گئے ہیں، اس کے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو 9 سال پورے ہو گئے ہیں، جس بچی کے 9 سال پورے ہو گئے ہیں، ابھی 10واں سال کا پہلا دن ہے اور ماہ رمضان کے روزے ہیں، شدید گرمی ہے، نہیں روزے رکھ سکتی، اسکول بھی فرض کریں کہ جاری ہے اور مشکلات ہے، اس کے اندر کیسے وہ بچی روزہ رکھے؟ تو سب سے پہلے تو وہی قانون ہے جو ہر جگہ پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ واجبات کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اس کی خاطر اگر آپ کو کچھ اپنے دنیاوی کام کم کرنا پڑے تو کم کرنا ضروری ہے تاکہ اس واجب عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ یعنی فرض کریں کہ یہ بچی وہ ہے کہ جو گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی، تو اس جگہ پر جا کر پڑھے یا بیٹھے، اگر گھر کے اندر موجود ہیں اور کورونا کی وجہ سے اسکولز کی چھٹیاں ہیں اور آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے تو اس کمرے میں جا کر بیٹھے کہ جہاں پر گرمی کم ہے یا فین موجود ہے یا اے سی موجود ہے، تاکہ سکون سے وہ روزے کا وقت گزار سکے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ سحری اچھے طریقے سے کرے تاکہ پورا دن آسانی سے بھوک اور پیاس کے ساتھ گزار سکے، اور دوسری مصروفیت کو اگر کم کر سکتی ہے تو کم کرے، جیسے اسکول کی پڑھائی اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، کچھ حد تک لینینسی اس کے اندر موجود ہے اور بعد میں اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے، بہرحال اس کے اندر گنجائش موجود ہے اور عام طور پر گنجائش ہوتی ہے، تو پھر اس پڑھائی کو چھوڑ کر آرام کریں، سو جائیں، ریسٹ کریں تاکہ روزہ مکمل ہو جائے۔ تو یہ سارے کام کرنا ضروری ہے تاکہ روزہ صحیح طریقے سے مکمل ہو سکے۔ لیکن ان سارے کاموں کے باوجود بھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتی، اتنی نقاہت ہے، اتنی کمزوری ہے کہ نہیں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، اب کیا کریں؟ پھر اس حوالے سے 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں، آیت اللہ ثانی نے یہاں پر 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنے سے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، تو اس کو بیماری لگ جائے گی، خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری لگ جائے گی تو پھر وہی مسئلہ ہے ان کا کہ جو بیمار افراد کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب بیمار افراد کا مسئلہ؟ بیمار افراد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے اپنی لائف سٹائل کو رکھ سکیں کہ جس سے وہ بیماری سے بچ سکیں اور روزہ بھی رکھ سکیں، تو اس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو کرنا پڑے گا کہ وہ روزہ بھی رکھ لیں اور بیماری سے بھی بچ جائیں۔ اگر لائف سٹائل اپنا ٹھیک کرنے کے باوجود بھی پھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور بیماری لگ ہی جائے گی روزہ رکھنے سے، تو مجبور ہیں، پھر روزہ رکھنا ان کے لیے واجب نہیں ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو وہ بالغ بچیاں جو ابھی ابھی بالغ ہوئی ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا پاسبل ہی نہیں ہے، اگر روزہ رکھیں گی تو بیمار ہو جائیں گی، مریض ہو جائیں گی، اور سارے ہم نے جتنے بھی اس کے اندر ریلیکسیشن کے کام تھے وہ بھی ہم نے بروئے کارڈ لے کر آگے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر ایسی لڑکی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی بیمار تو نہیں ہوگی بچی، لیکن سخت کمزور ہو جائے گی اور بہت نقاہت طاری ہو جائے گی، بہت سخت ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، تو پھر سختی بھی دیکھی جائے گی کہ کتنی سختی ہے۔ اگر بالکل ناقابل برداشت ہے، گویا جیسے مرنے قریب روح پرواز کر جائے گی، تو کہا جائے گا روح کو ابھی اپنے جان کو اپنے جسم کے اندر ہی رہنے دو، روزہ چھوڑ دو، لیکن تم اس طریقے سے بعد میں قضا کر لینا اور بغیر روزہ کیے انسان ان ایام میں
سوری بغیر روزے کی ان ایام میں رہ سکتی ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو آیت السلام نے بدر خاص بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے اس کے لیے روزہ رکھنا. تو ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی روزہ نہ رکھے، بلکہ اپنے روزے کو شروع کرے اور قربت مطلقہ کی نیت سے شروع کرے. اب یہ مشکل ٹرمز آ رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان مشکل ٹرمز کو استعمال کروں، لیکن مجبوری ہو رہی ہے میرے لیے بھی کہ ان اصطلاحات کو استعمال کروں. قربت مطلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف قربتاً اللہ کی نیت سے اس روزے کو شروع کرے. نہ یہ روزہ کی نیت کرے کہ یہ میں واجب روزہ رکھ رہی ہوں، نہ مستحب روزہ رکھ رہی ہوں، کوئی نیت نہ کرے. واجب اور مستحب کے والے سے کوئی نیت نہ کرے، صرف یہ کہے کہ میں قربتاً اللہ یہ روزہ شروع کر رہی ہوں. قربت مطلقہ اس کو کہا جاتا ہے. قربتاً اللہ کی نیت سے صرف روزہ شروع کر رہی ہوں، اور جب تک خدا نے ہمت دی میں روزہ رکھوں گی. جب خدا نے ہمت مجھ سے سلب کر لی اور بہت پیاس اور بہت بھوک لگنے لگی، تو آیت السلام فرماتے ہیں کہ اتنا پینا اور اتنا کھانا اس کے لیے جائز ہو جائے گا کہ جس کے بعد مزید وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کر سکے. صرف اتنا پانی وہ پی سکتی ہے کہ مزید اور کنٹینیو کر سکے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جائے اور پھر وہ افطاری کرے. یہاں تک بات پہنچ گئی جی. اب بڑا ایک مشکل مسئلہ ہے اور بہرحال وہ حکم پروردگار ہے، اس کے حج کرنا بھی ضروری ہے کہ چونکہ اس نے تھوڑا سا پانی پی لیا تاکہ میری جان بھی بچ جائے اور میرا روزہ بھی بچ جائے، تو یہ والا روزہ بچ تو گیا، لیکن چونکہ پانی پینے والا کوئی روزہ ہوتا نہیں ہے اس لیے اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی. اس روزے کی اسے قضا بھی کرنی پڑے گی جس میں وہ تھوڑا سا پانی پی کر اپنے روزے کو کنٹینیو کرتی ہے، تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے روزے کو کنٹینیو کرتی ہے. نہیں کفارہ نہیں دینا ہوگا. اس لڑکی کو لیکن کفارہ دینا ہوگا کہ جو پروا کیے بغیر کھانا کھا رہی ہے کہ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، ابھی 10 سال کی ایج میں کون روزہ رکھتا ہے، اور وہ ناشتہ کر رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس کو کفارہ بھی دینا ہے اور قضا بھی کرنا ہے. لیکن وہ بچی کے جو احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کے ذریعے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے، تو تھوڑا سا کھانا پینا کر کے اپنے روزے کو کنٹینیو کرے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ کر افطاری کرے. لیکن پھر ان روزوں کی جو اس طرح سے اس نے توڑے ہیں اس کی قضا ماہ رمضان کے بعد کرنا ضروری ہوگا. اور ماہ رمضان کے بعد وہ کبھی بھی کر سکتی ہے جب سردیوں کے دن آئے، چھوٹے دن آ جائیں یا اسے زیادہ طاقت محسوس ہو تو ان ایام کے اندر ان روزوں کی قضا کر سکتی ہے. سوری آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں ہے. اگر اسی سال کر لے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سال نہ بھی کر سکیں تو آئندہ آنے والے سالوں میں کریں گی وہ روزے کی قضا. لیکن جب آئندہ سال تک وہ روزوں کی قضا نہیں کر پائیں گی تو پھر تاخیر کا فدیہ بھی نکالنا پڑے گا. جو ایک سال روزے نہ رکھنے کی وجہ سے ہر انسان پر تاخیر کرنے کا جو فدیہ واجب ہوتا ہے، اور فدیہ کا مطلب 750 گرام کھانے پینے کی کوئی بھی چیز یا آٹا کسی مستحق فقیر کو دیا جائے، یہ فدیہ نکالنا بھی ضروری ہوگا. اچھا بس ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. اور وہ مسئلہ توجہ کے قابل ہے چونکہ وہ سبھی کو پیش آنے والا ہے. بہرحال کراچی کے اندر بھی فی الحال تو بہت زیادہ سخت گرمیاں ہیں اور آپ کو لائٹس کا بھی پتہ ہے کہ بجلی کتنے ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور کتنے ٹائم کے لیے نہیں ہوتی، اور اتنی مشکل لائف ہے کہ بہرحال ورکنگ کے لیے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں. تو ہم کب اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں اور کب روزہ رکھنا ضروری ہے؟ آیت السلام باقاعدہ توضیح المسائل جامع کے اندر اس فتوے کو لکھا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے انسان کا مزاج تھوڑا سا تند ہو جاتا ہو، مزاج کے اندر تلخی اور تندی آ جاتی ہو، یا بدن کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہو، ہلکا سا بخار سا محسوس ہوتا ہو، ماتھا تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہو، یا کمزوری اور نقاہت محسوس ہوتی ہو، یا آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہو،
اور یہ جو جتنی ایج بڑھتے جاتی ہے اتنی ان مسائل کو خود لوگ محسوس بھی کر لیتے ہیں اور سمجھ پائیں گے کہ یہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی کیفیات میں انسان مبتلا ہوتا ہو تب بھی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھے اگر افطار کرنے کے بعد یہ حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تب بھی انسان کو روزہ رکھنا پڑے گا, چاہے اس کا مزاج تلخ ہو جاتا ہے, چاہے اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے, بینائی تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے, تھوڑا سا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے, لیکن افطار کرنے سے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. جب افطار کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ صحت مند ہو کر دوبارہ روزہ رکھنے کے قابل ہوگا. اور یہ ہر ایک کے ساتھ سچویشن پیش آتی ہے, تو کوئی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایکسپشنل کیس ہیں اس لیے ان کو روزہ نہ رکھنے کی پرمیشن مل جائے گی. یہ تو ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں, اس لیے روزہ رکھنا ان افراد کے لیے بھی ضروری ہوگا. اور پھر ہم نے وہ جو بات پہلے عرض کر دی کہ اپنے مصروفیات کو اگر تھوڑا سا کم کر سکتے ہوں, ریلیکس ہو سکتے ہوں اور آرام کر سکتے ہوں اور اس طرح سے روزہ رکھ سکتے ہوں تو بھی روزہ رکھنا ضروری رہے گا. انشاءاللہ پھر ہم اس کے جو تفصیلی مسائل ہیں اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. اچھا, ایک اور مسئلے پر بھی ہماری نظر پڑی, اس کو بھی ہم تھوڑا سا جلدی دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. ان میں سے جو بزرگی اور ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے, ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن بعض صورتوں میں روزے کے بجائے انہیں فدیہ نکالنا ہے. اور آیت اللہ خمینی یہ کہتے تھے کہ اگر ایسے افراد بھی بعد میں محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے ہیں, صحیح بڑھاپے کے اندر کچھ پیریڈ ایسے آتے ہیں جس میں بہت زیادہ ضعیفی ہو جاتی ہے, لیکن پھر مثال کے طور پر انوائرمنٹ چینج ہو گیا, پہلے پاکستان میں رہتے تھے تو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے تھے, اب وہ انگلینڈ میں چلے گئے ہیں یا آسٹریلیا چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, وہاں بہت چھوٹے چھوٹے روزے ہیں اور وہاں لائف سٹائل بہت آسان ہے, وہاں روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے. تو آیت اللہ خمینی فرماتے تھے کہ اگر بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے ہیں تو روزے کی قضا بھی کرنا ضروری ہوگا. لیکن آیت اللہ سستانی اور تقریباً مراجعین فرماتے ہیں کہ نہیں, روزوں کی قضا تو ضروری نہیں ہے, فدیہ نکالنا ضروری ہوگا بعض صورتوں. تو بڑھاپے کی وجہ سے اگر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہو تو روزے اس کے اوپر سے معاف ہیں, لیکن فدیہ بعض صورتوں میں ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو پیاس کی بیماری ہو, پیاس برداشت نہیں کر سکتا, شاید بہت سارے افراد کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ بیماری ہو جاتی تو ہم بھی روزہ اپنے نہیں رکھتے اور کھاتے پیتے, لیکن واقعی جن کو یہ بیماری ہوتی ہے بہت خطرناک بیماری ہے. صرف یہ ماہ رمضان میں نہیں رہتی, پھر پورا سال پوری زندگی کی بیماری ہے. تو وہ افراد کی جو پیاس کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے روزے کی چھوٹ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں, البتہ ان کو بھی بعض صورتوں میں فدیہ دینا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ خاتون کے جو پیگننسی کے ایام کے اندر ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ خود کے لیے یا نقصان دہ ہے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ان پر سے بھی روزہ معاف ہے, لیکن انہیں فدیہ دینا ہے اور بہت ساری صورتوں میں قضا بھی کرنی ہے. اور وہ خاتون کے جو فیڈنگ کے پیریڈ میں ہیں اور فیڈ کروانے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, اگر وہ روزہ رکھیں گی تو یا خود کے لیے نقصان ہے یا بچے کے لیے نقصان ہے, تو پھر ایسی صورت میں بھی روزہ معاف ہے. البتہ اس کے بھی مزید تفصیلی مسائل ہیں. بعض صورتوں میں بہرحال اسے پھر بھی کوشش کر کے روزہ رکھنا ہے اور فیڈنگ باٹل کے ذریعے یا دوسرے مصنوعی ذرائع کے ذریعے وہ اگر روزہ رکھنے کے قابل ہوتی تو روزہ رکھنا ضروری ہوگا, لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو پھر فدیہ دینا ہے اور بعض صورتوں میں قضا بھی کرنی ہے. یہ بہرحال ہم نے آج ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے روزے کے مسائل کو. انشاءاللہ پروردگار صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کے سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اس روزے کی وجہ سے جو برکات نصیب ہونے والی ہیں ان برکات کو حاصل کرنے کی خاص توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ تمام روزوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مریض ہیں, بیمار ہیں, پروردگار ان کو بھی ماہ رمضان کے صدقے میں, روزے داروں کے صدقے میں شفاء کاملہ اور اجر نصیب فرمائے. اور پروردگار ماہ رمضان کے صدقے میں اس رمضان کے مہینے کے مولود کے اور رمضان کے شہید کے صدقے میں ہماری تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو قبول فرمائے.
اور ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے، اور حضرت حجت ابن حسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے عاشقین، محبین، سچے جانے والے، ماننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد والے